رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منبر کو پیش کیا جاتا ہے، منبر لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے محمد اس منبر پر بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں اس منبر پر بیٹھ جاؤں، اگر میں اس منبر پر تشریف فرما ہو جاؤں، اگر میں اس منبر پر چڑھ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ منبر مجھے جنت میں پہنچا دے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی امت کو اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر اس منبر پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ پاک آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس منبر پر تشریف فرما ہو جائیے، اس منبر پر بیٹھ جائیے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اللہ کے اس حکم پر اللہ کے نبی بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیے اتنا بڑا منبر لایا جا رہا ہے، اتنا قیمتی منبر لایا جا رہا ہے، اتنا بہترین اور عمدہ منبر پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اے میرے حبیب منبر پر بیٹھ جائیے، میرے حبیب منبر پر چڑھ جائیے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما نہیں ہوتے، اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے منبر پر بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ منبر مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میری امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ میری امت کو جنت میں کون پہنچائے گا؟ میری امت تو تنہا ہو جائے گی، میری امت اکیلا پن محسوس کرے گی۔ بزرگان محترم، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب منبر پر بیٹھ جائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھنے کے بجائے اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اللہ پاک سے فرماتے ہیں، اللہ میں نے تیری بات کو مان لی، اللہ میں نے تیری بات کو مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ میں نے آپ کی بات کو مان لیا، آپ کا ہاتھ تیرے منبر پر رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی اپنی امت کے بارے میں فکر تھی، بروز قیامت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی امت کے بارے میں فکر ہے۔ آج اس نبی کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا، آج اس نبی کے طور و طریقے کو یہ امت بھلا دی، ورنہ آج اس جمعہ میرا عنوان الگ تھا۔ میں نے سوچا کہ ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ اختتام پر ہو رہا ہے، میں سوچا کہ پھر موقع ملے نہ ملے نبی کی سیرت پر اس جمعہ میں روشنی ڈال دوں، نبی کے کچھ حالات میں سامنے رکھوں، نبی کا کچھ درد اور غم اپنے سامنے رکھوں، نبی کی کچھ فکریں میں آپ کے سامنے رکھوں، نبی کا وہ رونا، نبی کا وہ تڑپنا، نبی کا وہ راتوں کو بلکنا۔ میں سوچا کہ اس جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ درد آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کی وہ فکر آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ رونا آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ راتوں کو تڑپنا آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کی وہ فکریں سوار ہو جائے۔ کیا پتا کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور بروز قیامت بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کا موقع ملے، پیش ہونے کا موقع ملے، ہم ڈنکے کے چوٹ پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکے۔ یہی وہ نبی کی امت ہے جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات
رویا ہے، راتوں رات تڑپا ہے، راتگان محترم آج یہی وہ امت ہے اس نبی کے رونے کو بھلا دیا ہے، اس نبی کے تڑپنے کو بھلا دیا ہے، جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیشہ 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 فکر کیا کرتے تھے۔ آج یہ امت کہاں بھٹک رہی ہے؟ آج یہ امت کس کے راستے پر جا رہی ہے؟ آج یہ امت کس کے راستے کو فالو کر رہی ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہونے والی نہیں ہے؟ کیا آج کا انسان مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول گیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، قرآن کی بات ہمارا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، حدیث کی بات کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم اتنا ملوث ہو چکے ہیں، ہم دنیا میں اتنا پڑھ چکے ہیں، ہم دنیا میں اتنا لکپت ہو چکے ہیں، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پرواہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور ہمارا دل یہ گواہی دے رہا ہے، اگر ہماری زبان نہ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل یہ گواہی دے رہے مجھے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد مجھے نئی زندگی میں جانا نہیں ہے، اصل زندگی یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی انسان نہ کل آیا تھا، نہ آج آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی انسان آئے گا۔